السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ میں آج آپ سے پہلے رول آف لا کی بات کرنا چاہوں گا۔ میں نیو یارک میں رہتا تھا اور وہاں میں گریو یارڈ شفٹ کرتا تھا۔ گریو یارڈ شفٹ امریکہ میں کہتے ہیں نائٹ شفٹ کو۔ بہرحال وہاں میرا 1 بیڈروم اپارٹمنٹ تھا اور بیڈروم کے بعد لیونگ روم اور لیونگ روم کے ساتھ کچن اور کچن اور لیونگ روم کی انٹرنس کے ساتھ ہی مین انٹرنس تھی۔ تو رات کو بیگم کو شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس نے اسی وقت 911 کال کی اور 2 منٹ کے اندر 2 پولیس کی گاڑیاں وہاں پہنچی اور انہوں نے جب اس نے کال کی تو کہا کہ آپ اپنا کمرہ اندر سے بند کر لیں، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ بہرحال ہماری پاکستانی خواتین انہوں نے کبھی اپنے خاوند کی نہیں سنی، وہ پولیس والے کی کیسے مان جاتی۔ وہ اٹھ کے جناب بہادر خاتون، وہ لیونگ روم کی انہوں نے لائٹ جلائی، پھر انہوں نے کچن کی لائٹ جلائی اور دیکھا کہ چھت سے گلوب ٹوٹ کر نیچے گرا ہوا تھا۔ خیر ابھی وہ یہ سب کچھ سائملٹینیسلی ہوا، اس نے چیک کیا اور ساتھ ہی پولیس والے آ گئے۔ تو جب پولیس والے باہر آئے تو اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ پولیس والے نے کہا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم نے باہر نہیں نکلنا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے چیک کیا، وہ بیسیکلی گلوب ٹوٹ کے گرا۔ لیکن پولیس والا وہاں سے واپس نہیں گیا۔ خواتین و حضرات، اس کے لیے اس کی ڈیوٹی پہلے جو سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں وہ اس نے ان کو فالو کیا۔ اس نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کے دونوں بچوں میں سے کسی ایک بچے کو اس نے کسی نے گن پوائنٹ پہ رکھا ہو اور وہ کہے کہ جناب ان کو دروازے سے فارغ کرو، کیونکہ اس نے جو انسٹرکشنز دی تھیں وہ خاتون نے فالو نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا بیڈ روم میں ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا تم اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤ اور میں گھر سرچ کروں گا۔ ایک پولیس والا دروازے میں رک گیا، دوسرے نے جناب گن نکالی، اس نے کچن کو دیکھا، اس نے وہ نیچے والی کیبنٹ جس میں بندہ کہیں چھپ سکتا تھا وہ دیکھی، وہ لیونگ روم میں آیا، اس نے وارڈروبس کھولیں، اس کے بعد وہ بیڈ روم میں گیا اور پھر وہاں اس نے باتھ روم بھی چیک کیا اور سارا کچھ اس نے پوری تسلی کی۔ اس نے اپنا ٹائم لیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اٹس اوکے، آئی ہوپ تم کمفرٹیبل فیل کر رہی ہو، تم خوف زدہ نہیں ہو۔ اس نے تسلی دی۔ اس نے نہیں کہا کہ تم نے فیک کال کیا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، ہم بہت بیزی ہوتے ہیں، اچھا ابھی چائے بنا کے پلاؤ ہمیں، ابھی ہم آ گئے ہیں تو ہماری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے تو پیٹرول ڈال دو۔ نتھنگ آف دیٹ سارٹ۔ الٹا اس نے کہا کہ اگر تم خوفزدہ فیل کر رہی ہو تو تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے خاوند کو کال کروں، اس کے باس سے بات کروں کہ وہ اس کو وہیں سے چھوڑ دے اور وہ گھر آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور اس نے جاتے ہوئے پھر کہا کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ دوبارہ کوئی ایسی مشکوک حرکت یا آواز سنو تو فیل فری، ڈونٹ ہیزیٹیٹ، جسٹ کال 911۔ اور وہ چلے گئے۔ اس طرح کی نیو یارک جیسے شہر میں کتنی کو کالیں آتی ہوں گی، لیکن وہ ہمت، حوصلے، برداشت کے ساتھ اپنے سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کرتے ہیں، اپنی تنخواہ جو جس چیز کی ان کو ملتی ہے۔ دوسری، دے آر ویری کائنڈ، دے آر ویری سپورٹیو۔ پولیس والا جب آپ دیکھتے ہیں ایسی سچویشن میں تو پولیس والے کو امریکہ میں دیکھتے ہی آپ ایک ریلیف کا سانس آتا ہے، آپ اطمینان میں آ جاتے ہیں کہ پولیس والا آ گیا، ابھی فار شور انصاف ہوگا، قانون فالو ہوگا، اور اگر مجھے خطرہ ہے تو میں ابھی محفوظ ہوں۔ اسی طرح میں روڈ پہ رہتا ہوں 6 دن، پولیس والے کو دیکھ کر ہمارے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے اور
ہماری سپیڈ فوراً اگر تھوڑی سی زیادہ ہو تو ہم اس کو اپنی لمٹ کے اندر لے آتے ہیں، اور اگر ہم اگلی گاڑی کو ٹیل گیٹ کر رہے ہیں تو ہم اپنی اس فاصلہ بڑھا لیں گے۔ اگر ہم نے پولیس والا پیچھے آ رہا ہے، میں نے لین چینج کرنی ہے، تو میں ٹرن سگنل جسے ہم پاکستان میں انڈیکیٹر کہتے ہیں دے کر لیفٹ لین میں چلا جاؤں گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قانون کا احترام کرتا ہے، خوف سے شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ میرے فائدے میں ہے، یہ میرے حق میں ہے، تو وہ پھر اس کو خوف سے نہیں، وہ پھر اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کرتا ہے۔ خیر، ہم قوموں کا موازنہ پھر کبھی کریں گے۔ ایسے ہی ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ پاکستان کی سیاست کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت مریم نواز شریف آزاد جموں اور کشمیر میں پھر رہی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا۔ وہاں الیکشن تو نہیں ہونا، لیکن انہوں نے وہاں جلسہ کیوں کیا؟ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں ان کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ جی رانا صاحب، آج سچویشن یہ رہی کہ مریم نواز صاحبہ نے آزاد کشمیر میں جا کے جلسہ کیا، جو کہ آزاد کشمیر کے الیکشن تو قریب نہیں آ رہے، لیکن ان کے چونکہ کشمیر میں اچھے خاصے ووٹ ہیں اور بہت زیادہ لوگ ابھی بھی کشمیر کے جو ہیں وہ پی ایم ایل این کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دوسرے رائے بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کے بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں، لیکن پی ایم ایل این کے اچھے خاصے ہیں۔ جو ووٹر کی ریڈکشن ہم نے یا جو ووٹر کا ڈس انٹرسٹ ہم نے پی ایم ایل این کے حوالے سے پنجاب میں دیکھا، پنجاب میں جو پی ایم ایل این کے حامی ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا یہ نہیں ہے کہ لوگ پی ایم ایل این کو چھوڑ گئے، وہ ووٹ ضرور پی ایم ایل این کو ڈالنے آتے ہیں، لیکن اور جو پچھلے سالوں کے پچھلے 2-3 الیکشنوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے کہ پی ایم ایل این کو ووٹ وہیں کھڑا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ جو اتنا ہی تھا وہ اب اتنا ہو گیا، یعنی پی ایم ایل این کا ووٹ اتنا ہے، پی ٹی آئی کا ووٹ بڑھ گیا ہے، اور ایسی کلاس جس کو ہم کہہ رہے ہیں اپر مڈل کلاس یا اپر کلاس سے، وہ آئی ہے پی ٹی آئی کی سپورٹ کے لیے، اور لوگ بہت زیادہ اس میں آئے ہیں۔ ایسے پاکستانی جو کہتے تھے ہم ووٹ نہیں ڈالنے جاتے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ ایسے حلقوں میں جہاں ووٹ ڈلتے ہی نہیں تھے، سارا دن خالی پڑے ہوتے تھے پولنگ اسٹیشن، وہاں پہ رش تھا، اور لوگ اپنے بزرگوں تک کو لے کے آ رہے تھے کہ ووٹ ڈالیں، بچے بھی لے کے آ رہے تھے۔ تو وہ اور پی ایم ایل این اس بات کو مانتی ہے کہ جو پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے وہ گھر بیٹھا ہے، وہ جلسوں میں اب نہیں جاتا، کم اسٹریٹ پاور ہے، لیکن ووٹر ضرور ہے، کسی حد تک کی بات ماننے میں آتی ہے۔ اسی لیے مریم نواز صاحبہ کو جا کے کشمیر میں جلسہ کرنا پڑا، اپنی اسٹریٹ پاور یا اپنی جلسہ پاور دکھانے کے لیے۔ رنٹ اے کراؤڈ والی سچویشن تو نہیں ہے، لیکن جلسہ ان کا بھرا ہوا تھا۔ مشتاق منہاس ہمارے پرانے کلیگ جو ہیں میرے ساتھ آج ٹی وی میں ہوتے تھے، وہ بھی وہاں پہ ساتھ نظر آئے۔ مریم نواز صاحبہ کے بڑے لائل قسم کے سکھ بھی اور نون لیگ کے تھے، تو بہرحال آج انہوں نے اپنا ایک قسم کا شو آف پاور بھی کیا، لیکن ووٹ کی جو کہہ لیں کہ ڈائیورژن پی ٹی آئی کی طرف ہے اور جس کو بڑے طریقوں سے توڑنے کی کوشش بھی کی گئی، وہ ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور جو بھی اس کے خلاف ہوا آتی ہے اس کو وہ پھر نہ کسی طریقے سے ریزسٹ کر کے پھر مینٹین کر لیتے ہیں۔ تو ابھی تک ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ الیکشن کی اب نہ صرف تیاری ہے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، اور اب ویو بھی چل پڑی ہے، اور لوگ پی ٹی آئی اور باقی پارٹیاں، پی ٹی آئی تو نہیں لیکن پی ڈی ایم اپنے جلسے کر کے اپنا شو آف پاور کر رہی ہے۔ جی ران صاحب۔ عمران خان صاحب کی جماعت کو چھوڑنے والے لوگ، جو کہ ایک ابھی بہت بڑا نمبر ہے، وہ مختلف جماعتوں سے تعلقات بھی بحال کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، ظہرانوں پر بھی جا رہے ہیں، اور ٹی پارٹیز بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اپنی سیاسی گاڑیوں کو نئی پارکنگ لاٹس میں پارک کرنے کی تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت پوری کوشش میں ہے، خاص طور پہ گیلانی صاحب بہت اس وقت تیز ہوئے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ پنجاب میں
پیپلز پارٹی کے قدم دوبارہ جمائیں. کیا زرداری صاحب اپنے بیٹے کو ایز اے پرائم منسٹر لانچ کرنے والے ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یو نیور نو. پاکستان کی سیاست اور زرداری صاحب، ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں کہ کب کیا کر دیں. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو ایفیلیشنز چینج ہو رہی ہیں، یہ کس کس پارٹی میں کیسے کیسے لوگ جا رہے ہیں، کون کس سے ملاقاتیں کر رہا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی احمد. جی رانا صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان میں آج بھی کچھ لوگوں کی طرف سے اعلان آئے، لیکن چھوٹے لوگ تھے. کچھ ایسے لوگ جن کے پاس واقعی ایسی سیٹیں ہیں اور اپنی سیٹیں ہیں اور وہ جیتتے بھی ہیں، اپنے زور بازو پہ بھی جیتتے ہیں، پی ٹی آئی کے زور پر اور نون لیگ کے زور پہ بھی. ان میں سے ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی ہے اور وہ گئے ہیں پیپلز پارٹی میں. انہوں نے پی ایم ایل این جوائن نہیں کی اور کچھ پی ایم ایل کیو میں بھی گئے ہیں. یہ بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ چودھریوں کا اپنا زور ہے. لیکن ہوا یہ ہے کہ جو لوگ اسد کیسر وغیرہ یا ایسے لوگ جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے بڑے اسٹالورٹ ہیں، ایسے لوگ فواد چودھری وغیرہ بھی، جو فواد چودھری نے پی ٹی آئی چھوڑی، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے ان سے جہانگیر ترین نے بھی کانٹیکٹ کیا، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ ہیں. اسد عمر، فواد چودھری، وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہیں ہیں، ہم پی ٹی آئی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے. اب خیر انہوں نے عرصہ گزارا ہے پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں رہے ہیں. فائدے اٹھانا نہ اٹھانا اپنی بات ہے، لیکن بات کی بات ہے، لیکن پی ٹی آئی میں دور تو انہوں نے گزارا ہے. اب یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں رابطے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ جہانگیر ترین سے بھی رابطے میں نہیں ہیں. بہت سارے لوگ جہانگیر ترین صاحب کی طرف بھی گئے ہیں، بہت سارے پی ایم ایل این کیو کی طرف بھی گئے ہیں، پی ایم ایل کیو کی طرف بھی گئے ہیں، بہت سارے پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا رہے ہیں، پی ایم ایل این کی طرف نہیں جا رہے. یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن پی ایم ایل این والوں کا کہنا ہے کہ ہم کسی کو لے ہی نہیں رہے. اور اس میں کسی حد تک صداقت اس لیے بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جب پہلی دفعہ واپس آئے تھے مشرف صاحب کے دور کے بعد، وزیر اعظم بھی بنے، اس دور میں بہت سارے لوگوں نے پی ایم ایل این میں آنے کی کوشش کی، شیخ رشید صاحب وغیرہ نے بھی کوشش کی. نواز شریف صاحب نے خود ہی ان کو نہیں لیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا ایسے بندے جو پارٹی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جو میرے ساتھ لائل نہیں ہیں. یہ بہرحال ان کا اپنا خیال ہے، ہر پارٹی کے لیڈر کی اپنی رائے ہے اور اپنے طریقے سے وہ سیاست کرتے ہیں. انہوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. پی ایم ایل این والوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی یہی صورتحال ہے. اگر کوئی اچھے الیکٹیبلز مل جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اس کو ریکنسیڈر بھی کر لیں، لیکن فی الحال ایسی کوئی سچویشن نہیں نظر آ رہی. اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ شاید اتنے ووٹ نہ لے پائے. لیکن یہ ہے کہ مقابلہ سخت ہوگا، ایسی بات بھی نہیں ہے. پی ایم ایل این اتنی گئی گزری پارٹی بھی نہیں ہے، ووٹ ابھی بھی ان کے پاس ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں یہ، اور ابھی بھی لوگ ان کے ہیں اسی طریقے سے کھڑے ہوئے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن میں جاتے ہیں، کیونکہ الیکشن کا اب جو ہے وہ ٹیمپو بنتا جا رہا ہے. جس طریقے سے پی ٹی آئی ایک دم پھنسی کھڑی ہے، پی ڈی ایم نے اپنی انٹری ڈالنی شروع کی ہے اور وہ اب اپنا ان روڈ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں وہ اچھا رزلٹ لے سکیں. جی جان صاحب. احمد، وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آئی ایم ایف سے کچھ اچھی شنید آئی ہے اور اگر وہاں سے بھی شاید کچھ پیسے آ جائیں، اور بجٹ پر بھی خوب زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کو کوئی اچھے ریلیف پیکیج دیا جائے، خاص طور پہ ریٹائرڈ لوگوں کو اور سرکاری ملازمین کو کوئی اچھا پیکیج دیا جائے. اچھی بات ہے، ملنا چاہیے. آپ کے پاس اکنامک فرنٹ کے اوپر کیا ڈیٹیلز ہیں ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی احمد. جی نانا صاحب، الیکشن کی طرف تو ہم نے بات چیت کر لی، لیکن آپ کو پتا ہے الیکشن میں جو سب سے اہم اور سب سے ڈیسائسو فیصلہ کن قسم کی چیز جو رول پلے کرے گی وہ ہوگی معاشی صورتحال، لوگوں کی جیب. ایک دفعہ یہ کوئی جلسہ ہو رہا تھا کے پی کے میں، اور ایک صاحب جو بڑے نامی صاحب ہیں، ایم این اے بعد میں بنے، انہوں نے جلسے کے دوران اعلان کیا کہ جو جو جلسے میں کھڑا ہے اس کو میری طرف سے موٹر سائیکل ملے گا. جتنے بھی لوگ تھے 15-20 ہزار، 8-10 ہزار، 4-5 ہزار جتنے بھی تھے، بہرحال ان میں سے ہر ایک کو موٹر سائیکل دے کے وہاں سے بھیجا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگ اس طرح ووٹ خریدتے ہیں تو پھر ان کی سٹینڈنگ جو ہے وہ اتنا ایسا پیسہ لگاتے ہیں تو پھر سٹینڈنگ بنتی بھی ہے. جو الیکٹیبلز ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارے علاقے کے مسائل کیا ہیں، ان علاقوں کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے، کیسے ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. وہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی رستہ جگاڑ نکال کے ایسا کام ڈال دیتے. پیسہ ہی لازمی بات ہے، خرچ کرتے ہیں، بڑا ایشو ہے.
بہرحال اکانومی ایک اہم ایشو ہے. آج اسلام آباد میں ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو روٹی 20 روپے کی تھی اس کو 18 روپے کا کر دیا گیا ہے. 20 سے 18 ہمیں شاید اتنا فرق نہ نظر آئے، لیکن ایک عام آدمی جس کی پاکٹ بڑی چھوٹی ہوتی ہے، جس کی تنخواہ کہہ لیں کہ منیمم ویجز ہے تقریباً 25-26 ہزار، جو 25-26 ہزار پہ ہیں، اس کو مفت کی ایک روٹی بھی مل جائے. میں رانا صاحب کیا بات کروں، اب ہمارے ایک دوست یہ واقعہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کووڈ کے دنوں میں ایک گھر میں کو ختم دلایا تو میں چیز بانٹنے چلا گیا، مارکیٹ میں گیا تو کچھ فقیر ہوں گے، کچھ مزدور ہوں گے، میں ان کو کھانا دے آؤں گا. جب وہ گئے تو وہاں پہ ایک ٹیکسی والا کھڑا تھا جو ٹیکسی چلاتا تھا، گاڑی اس کے پاس ہے، اپنی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو وہ بھاگا بھاگایا، اس نے کہا جی مجھے بھی روٹی دے. تو اس نے کہا بھائی تو ٹیکسی گاڑی، تو اس نے کہا جی آج کل تو ہم روٹی کھانے کو ترستے ہیں، آپ مجھے روٹی دیں بس. تو کہتا ہے کہ وہ جلدی سے روٹی پکڑا کے ڈر کے وہاں سے بھاگا کہ لوگ اس حد تک پسے ہوئے تھے، کچلے ہوئے تھے کووڈ کے دنوں میں. اور کووڈ کے اثر فائنینشلی کووڈ کے اثر ابھی تک گیا نہیں ہے. اب ہم نے ابھی تک ٹوٹلی ریکور نہیں کیا ہے ہماری اکانومی نے کووڈ کے بعد اس طریقے سے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ پیچھے ہوئے ہیں. اکانومی ڈیسائسو رول پلے کرے گی. یہ جو نوٹیفیکیشن اسلام آباد کی حد تک ہے، لیکن یہ بڑا اہم ہوگا. 8 روپے پیٹرول سستا کیا ہے، 2 روپے روٹی سستی کی ہے. اگر 4-5 چیزیں اور سستی کر دیں تو نون لیگ مقبولیت گین کر سکتی ہے، اور یہ بڑا اہم ہوگا اگلے الیکشن کے لیے. رانا صاحب اور حکومتیں اسی طریقے سے الیکشن جیتا کرتی ہیں، لوگوں کو فائدہ دے کے. اکانومی اس وقت پھنسی کھڑی ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے الیکشن تو جیتے. میرا خیال ہے یہی الیکشن کا موٹو ہوگا اس دفعہ، پی ڈی ایم کا، پی ایم ایل این کا. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، ان سیاسی سوداگروں کے اعلی کار مت بنے جو ہوا کا رخ دیکھ کر ان پارٹیوں کو جوائن کریں گے جنہیں وہ سمجھیں گے کہ یہ اقتدار میں آئیں گی. ہمیشہ اپنا ووٹ اس شخص کو ڈالیں جو ایماندار ہو، دیانتدار ہو اور لائل ہو اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اور وہ جواب دہ ہو. وہ جب آپ سے ووٹ مانگنے آئے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی جان ہمارے حلقے کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، ہماری اولاد کے فیوچر کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آپ کا کیا ویژن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کون کون سے سٹیپ اٹھائیں گے تو پاکستان واپس اپنے ٹریک پر چلا جائے گا. صرف اس وجہ سے لوگوں کو ووٹ مت دیں کہ جناب یہ دھڑے بازی ہے، یہ میری برادری ہے اور میں نے اس کو ووٹ دینا ہی دینا ہے کیونکہ وہ میری برادری کا کینڈیڈیٹ ہے یا وہ ہمارے دھڑے کا کینڈیڈیٹ ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. خدا را اپنے ملک کے مستقبل ان لوگوں کے ہاتھ میں مت دیں جو کہ آنیسٹ نہیں ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.